بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، ایک لیموں کاٹ کر اسے اپنی پیشانی پر ملیں، دیکھتے ہی دیکھتے سر کا درد غائب ہو جائے گا۔ عربی مردوں کے لیے بہت مفید ہے۔ یہ مادہ تولیت کو گاڑھا کرتی ہے، گردوں کو فربہ کرتی ہے۔ بھنی ہوئی عربی بطور سالن پیشاب اور مثانے کے امراض کو ختم کرتی ہے۔ روغن بادام کھائیں، دماغی کمزوری ختم کرتی ہے۔ کھانے کے بعد ناریل کا چھوٹا سا ٹکڑا کھائیں، بڑا ہوا پیٹ کم ہو جائے گا۔ 1 چمچ دہی اور سفید زیرہ 1 چٹکی دن میں 6 مرتبہ کھائیں، بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ اگر قطرہ قطرہ پیشاب آتا ہے تو تلوں والی ریوڑی کھائیں، یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ ہاتھوں پر دہی کا لیپ کر لیں اور کچھ دیر کے بعد دھو لیں، آپ کے ہاتھ نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ نیاز بو کی چٹنی بنائیں، اس میں تھوڑا سا نمک اور مرچ ملا لیں اور کھانے کے ساتھ کھائیں، یورک ایسڈ کا مسئلہ جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ پودینے کے قہوے میں 2 چمچ شہد ملا کر پی لیں، معدے کی گرمی گیس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کریلے کی سبزی شوگر کے مریض کھائیں، یہ بہترین غذا ہے۔ السی ابال کر اس میں چند قطرے لیموں کا رس اور شہد ملا کر استعمال کریں، نزلہ زکام اور کھانسی کے لیے لاجواب ہے۔ کھجور بلغم نکالتی ہے، سانس کے مرض کے لیے مفید ہے، دن میں 3 کھجوریں ضرور کھائیں۔ چھوہارا گرم ہوتا ہے، چھاتی اور پھیپھڑوں کو قوت دیتا ہے۔ رات کے کھانے سے پہلے 21 کالی مرچوں کو قہوے میں ڈال کر پی لیں، سانس پھولنا اور پھیپھڑوں پر پانی چڑھنے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ روزانہ آدھے لیموں کا رس اور 1 چمچ شہد 1 گلاس پانی میں 40 دن تک پئیں، ہاتھ پاؤں سن ہونے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ کسی بھی بیماری کے بعد غذا ہمیشہ کم کھانی چاہیے۔ غصے کی حالت میں کھانا کھانے سے بد ہضمی پیدا ہوتی ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد آرام کرنا چاہیے اور رات کے کھانے کے بعد چہل قدمی کرنا صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ لال مرچ کا زیادہ استعمال کرنے سے معدہ، آنکھوں اور دماغ کو نقصان ہوتا ہے۔ بیت الخلاء میں زیادہ دیر بیٹھنے سے دماغی امراض لاحق ہونے کا خدشہ ہے۔ بنا چینی کے لیموں پانی بنا کر پینے سے سانس کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ کچا دودھ پینے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ سیب کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے گلا خراب ہو جاتا ہے۔ نیلے رنگ کے کپڑے پہننے سے رنگ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ نہار منہ انگور کے چند دانے کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ اگر جسم پر گرمی دانے نکل آئیں تو سرسوں کا تیل گرم کر کے لگاؤ، ختم ہو جائیں گے۔ وزن کم ہونا شروع ہو جائے تو پکے ہوئے کیلے کھانے سے وزن دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پانی نیم گرم پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، دیر سے اٹھ کر ناشتہ کرنے والا بندہ کبھی وزن کم نہیں کر سکتا۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر مضبوط ہوتی ہے۔ اجوا کھجور کھانے سے کینسر جیسی بیماری آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو گرمی میں چڑچڑا پن رہتا ہے وہ آلو بخارے کا جوس پی لیا کریں۔ اگر آپ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو جب غصہ آئے تو غصے کو پی جایا کرو۔ نہار منہ مولی 2 ہفتے کھائیں، پتے کی پتھری ختم ہو جائے گی۔ روزانہ صبح لہسن کے 2 جوئے اور 1 چائے کا چمچ شہد کھانے سے بلڈ پریشر بالکل نارمل رہتا ہے۔ گھر میں دیواروں پر لگے جانوروں کے نقش اور گھر میں پالا ہوا کتا، ان کی وجہ سے خیر و برکت کے فرشتے نہیں آتے۔ ناخن کاٹ کر گھر میں مت پھینکیں، اس سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ ناف کے اندر ناریل کا تیل ڈالنے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ اجوائن کا استعمال
آپ کو ہمیشہ جوان رکھتا ہے۔ نہاتے وقت بدن پر تیل کی مالش کرنے سے بدن کی سستی دور ہو جاتی ہے۔ انڈے کی سفیدی کو جلی ہوئی جگہ پر مسل دو، اس سے چھالے نہیں پڑتے۔ صاف اور نرم روئی دودھ میں بھگو کر آنکھوں پر مسل دو، اس سے آنکھوں کو آرام ملتا ہے۔ غذا کو اچھے طریقے سے چبا کر نہ کھانا اور تیزی سے نگل جانا پیٹ کے پھولنے کا باعث بنتا ہے۔ روزانہ دن کے وقت کچا پیاز استعمال کرنے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ جب بھی چہل قدمی کرنے کے لیے نکلو تو اس سے پہلے ایک پھل کھا لیا کرو، اس سے ہاضمہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ مچھلی کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی سے نہا لینے سے فالج پیدا ہوتا ہے۔ دودھ کو ہمیشہ خراب ہونے سے بچانا ہے تو دودھ میں بیکنگ سوڈا پانی میں ملا کر چند قطرے ڈال دو، دودھ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ کھجور رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں، صبح گٹلیاں نکال کر دودھ شامل کر کے ملک شیک بنا لیں اور بچوں کو پلائیں، کچھ دنوں میں قد بڑھ جائے گا۔ بانس کی جڑ کا سفوف 2 چٹکی جو کھانے میں ملا کر کھائے، قد تیزی سے بڑھے گا۔ نہار منہ کشمش کے 12 دانے روزانہ کھانے سے بدن میں کوئی بیماری نہیں آتی۔ اونٹ کا گوشت استعمال کرنے سے فالج کے مرض میں افاقہ ہوتا ہے۔ 3 قطرے زیتون اور ناریل کے تیل کے 1 ہفتہ روزانہ کان میں ڈالو، کان درد اور بہرا پن ختم ہو جائے گا۔ اگر نظر کمزور ہو اور دھندلا نظر آتا ہو تو روزانہ گاجر کا جوس پئیں، کچھ دن میں آپ کی نظر بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر نزلہ زکام میں افاقہ نہیں ہو رہا تو ہرے پیاز کی خوشبو سونگھ لو، 2-3 بار ایسا کرو گے تو نزلہ زکام میں افاقہ ہوگا۔ ہلدی والے پانی میں ٹماٹر ڈال کر پینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو چکر آنے لگے ہیں تو 1 کپ پانی نیم گرم کر کے 1 الائچی کھا لو۔ اخروٹ کھانے سے ہمیشہ رنگ گورا رہتا ہے۔ اگر اپنی زندگی کو بڑھانا چاہتے ہیں تو روٹی میں نمک کا استعمال کم کیا کریں، یعنی آٹے میں بھی نمک بالکل کم استعمال کریں۔ انجیر کھانے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کیلے کے چھلکے چہرے پر مسل لینے سے آپ کو کریم لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ روزہ رکھنے سے دماغ بہترین کام کرتا ہے۔ روزہ رکھ لینے سے پٹھوں کا بوجھ کم ہو جاتا ہے اور بلڈ پریشر متوازن رہتا ہے۔ چنے کے ساتھ باجرے کی روٹی کھانے سے دماغی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ ناشتے میں گندم کا دلیا استعمال کرنے سے شوگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو چھوٹی الائچی پانی میں ابال کر پینے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ مچھروں سے بہت زیادہ تنگ ہیں تو ادرک کے رس کا سپرے کرو۔ ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا کھانے سے زندگی بھر شوگر کا مسئلہ نہیں ہوتا اور گرم کھانا کھانے سے پرہیز کیا کرو۔ رات کے وقت چاول بالکل کم کھائیں کیونکہ یہ موٹاپے کا سبب بنتے ہیں اور انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ جو لوگ ہمیشہ بخار سے بچے رہنا چاہتے ہیں وہ چنے کی دال زیادہ استعمال کیا کریں، چنے کی دال بخار کو دور رکھتی ہے۔ جو لوگ کچی روٹی کھاتے ہیں یا کچے پھل کھاتے ہیں ان کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ مالٹے کا جوس مسوڑھوں سے خون کو روکتا ہے، یہ جسم سے زہریلے مادوں کو دور بھگاتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے یہ بہت مفید پھل ہے اور مالٹا کھانے سے آپ زیادہ مدت تک جوان رہ سکتے ہیں۔